اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ دوستو، اسلام میں پہلا اذان کس نے دیا اور اذان کب سے شروع ہوئی؟ اذان دینے کے اور سننے کے اور اذان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے 50 نمازیں دی کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میری امت تھی، وہ نہ پڑھ سکتی تھی، آپ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں کو کچھ کم کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور 5 نمازیں کم کی، 45 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اللہ کے پاس بھیجا تو 40 کر دی گئی، یہاں تک ہوتے ہوتے 5 ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھیں گی تو ان کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے سال باجماعت نماز جب شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مشورہ کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جماعت کے لیے یعنی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ نگارہ بجاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا نگارہ ہے، یہ تو عیسائیوں کی عادت ہے۔ کچھ نے کہا کہ نماز کے ٹائم جماعت کے ٹائم بڑا آگ جلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو خبر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مجوسیوں کا عادت ہے، مجوسی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو مشورہ کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک آدمی جو نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے حضرت عبداللہ بن زید کو ملے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ ہم سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پر مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جماعت کی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائے۔ تو اس شخص نے حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو اپنا لو، اسی سے آپ لوگوں کو جماعت نماز کے لیے جمع کرو، یہ ایک اعلان ہوگا نماز کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ طریقہ۔ تو اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن زید کو اذان سنائی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اذان سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بالکل سچ ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک فرشتہ تھا
جو حضرت زید کے خواب میں آیا تھا اور اسے اذان سنایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور منبر پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جیسا یہ صحابی کہتے ہیں اسی طرح آپ کہا کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی۔ اذان کو سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا اور خواب میں مجھے ایسا ایک شخص ملا جس نے مجھے جو حضرت بلال اذان دے رہا ہے یہی اذان مجھے سنائی۔ اسی طرح کرتے کرتے 30 صحابہ آئے، سب نے یہی گواہی دی کہ ہمیں خواب میں ایک شخص ملا جس نے ہمیں اذان سنائی کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے جمعات کی نماز کے لیے اس طرح اذان دیا کرو۔ تو اسی دن سے اذان مقرر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والا یعنی مؤذن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے محشر میں پیش ہوگا تو وہ بے خوف و خطر ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگی۔ اور اذان کو سننے والا اور اذان کا جواب دینے والا نیکی میں اس مؤذن کے برابر ہوگا۔ اذان جب شروع ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے اور اس علاقے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، یعنی جس پتھر، جس پہاڑ، جس درخت، جس زمین، جس ریت کے ذرے پر اذان کی آواز لگتی ہے وہ سب اس مؤذن کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنا ثواب اس مؤذن کا ہوتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اذان کو ادب کے ساتھ سننے والے اور اذان کا جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا۔ جب مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد جب مکہ واپس آئے، جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مکہ کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ مکہ کے اندر جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یہ پہلا اور آخری اذان تھا مکے کے اوپر، یعنی اس کے بعد مکے کے اوپر چڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کو جب فتح کیا تو وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، وہاں پہ کفار کے کچھ بچے تھے جو اذان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جیسا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ ادا کرتے تھے اذان کے، وہ کفار کے بچے بھی وہ اذان کے الفاظ ادا کرتے۔ اذان ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان بچوں کو پکڑ کر لاؤ۔ صحابہ ان بچوں کے پیچھے دوڑے، بچوں نے صحابہ کو دیکھ کر بچے بھاگ گئے۔ ایک بچہ ان کے ہاتھ لگا، ابو محسورہ۔ جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ، اے ابو محسورہ، آپ نے کس طرح حضرت بلال کا مذاق اڑایا، ذرا مجھے بھی بتا دینا۔ تو عرب کا جو حافظہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا، ایک بار جو سن لیتے ان کے ذہن میں وہ بات، وہ کلام بیٹھ جاتی تھی۔ ابو محسورہ نے اللہ اکبر کہا
پھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر اشہدو ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محسورہ سے کہا کہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ۔ اس نے دوبارہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محسورہ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ابو محسورہ قسم کھاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے سینے پر لگا تو میرے سینے میں ایسی ٹھنڈک آئی، میں نے اتنی ٹھنڈک محسوس کی، یعنی میں نے اسلام کو بالکل تسلیم کر لیا اور میں اسی وقت مسلمان ہوا، اور میرے دل میں اذان کی عظمت، اس کلمے کی عظمت، اس نبی کی شان میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں اسی ٹائم مسلمان ہو گیا۔ دوستو، یہ اذان کی برکت ہے۔ آج ہم اذان کو سنتے ہیں تو اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی موبائل ہے تو ہم موبائل بند نہیں کرتے، اور اگر ہماری کوئی مجلس جاری ہے تو ہم اپنی مجلس نہیں چھوڑتے، اور اگر ہمارا کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو ہم اس کھیل کو نہیں چھوڑتے، یعنی اذان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حکم اس طرح ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو اور اذان شروع ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کو جب تک اذان ختم نہ ہو بند کر دو، اس کے بعد جو ہے اپنا تلاوت واپس شروع کرو۔ یہ اذان کا ادب ہے۔ دوستو، شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اذان جہاں جہاں تک پڑتی ہے، اذان کو سننے والے جتنے بھی پتھر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، وہ سب اس مؤذن کے لیے اور اذان کو ادب کے ساتھ سننے والے کے لیے اور اذان کا جواب دینے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اتنی ہی نیکی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مؤذن کو، سننے والے کو اور جواب دینے والے کو اتنی ہی نیکیاں دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔